جی السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے ٹیچر نوید طاہر کی آواز کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آج ہم نویں جماعت کی اردو کی کتاب سبق نمبر 4 کی مشق اپنی مدد آپ کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے بچوں ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سبق اپنی مدد آپ کے متن کے حوالے سے درست جوابات پر صحیح کا نشان لگائیں گے۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت آزمودہ کیا ہے؟ الف ترکیب ہے، بے معقولہ ہے، جیم محاورہ ہے، دال ضرب المثل ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے بچوں معقولہ ہے۔ اب ہم دوسرے فقرے کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش ہے اس کی الف تنزلی کی بنیاد، شہرت کی بنیاد، عزت کی بنیاد یا ترقی کی بنیاد۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ترقی کی بنیاد۔ ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش اس کی ترقی کی بنیاد ہے۔ اب ہم اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے یقیناً اسی کے قانون اور مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہے الف ہر ملک کا، بے ہر قوم کا، جیم ہر معاشرے کا یا دال نیچر کا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے نیچر کا، یعنی کہ قدرت کا۔ قدرتی ہم نیچر کی اردو ہم قدرت بول لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کا خیال ہے کہ ملے کوئی خضر الف آپشن، بے سخی، جیم حکمران، دال وزیر با تدبیر۔ تو اس کا صحیح جواب ہے خضر۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کا خیال ہے ملے کوئی خضر۔ خضر یہ حضرت خضر علیہ السلام کی نسبت ہے۔ حضرت خضر کون تھے بچوں؟ اس کے لیے ایک بڑی لمبی آپ کو تفسیر چاہیے ہوئے گی، اس کی انفارمیشن آپ کو مل جائے گی۔ حضرت خضر ایک اللہ کے بندے تھے، وہ راستہ دکھاتے تھے، مطلب جو بھٹکے ہوئے تھے ان کو راستہ دکھاتے تھے۔ اس کی پھر کبھی ہم اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے، اس کے اوپر میں آپ کو ایک ریسرچ کر کے بتا دوں گا۔ ابھی ہم چلتے ہیں اس سے اگلے سوال پہ، جو ہے اوروں پر بھروسہ اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے ہیں الف بالکل مخالف، بے بالکل موافق اور جیم ہے قطعاً حسب حال اور دال ہے باہم بالکل ہموار۔ اور اس کا صحیح جواب ہے بالکل مخالف۔ اوروں پر بھروسہ اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں سبق اپنی مدد آپ کے متن کے مطابق سوالوں کے جواب لکھیں۔ آپ پہلا سوال الف ہے، وہ کون سا آزمودہ معقولہ ہے جس میں انسانوں اور قوموں کا تجربہ جمع ہے؟ جواب جس میں انسانوں اور قوموں کا تجربہ جمع ہے وہ معقولہ ہے خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد والا سوال ہے بے، سر سید احمد خان کے خیال میں کون سی قوم ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے سر سید احمد خان کے خیال میں وہ قوم ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے جس قوم میں اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہم سوال نمبر جیم پہ چلتے ہیں۔ نیچر کا کیا قاعدہ ہے؟ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ قدرت کا کیا قاعدہ ہے؟ نیچر ہی ہم پڑھتے ہیں کیونکہ اس نے نیچر ہی لکھا ہوا ہے جو ہیں سبق والے۔ تو ہم لکھتے ہیں نیچر کا کیا قاعدہ ہے؟ نیچر کا قاعدہ ہے جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے اسی کی مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ دال بیرونی کوششوں سے برائی ختم کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جواب بیرونی کوششوں سے برائی ختم کرنے سے وہ برائیاں کسی اور صورت میں زیادہ زور و شور میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد والا سوال ہے دنیا کی معزز قوموں نے کس خوبی کی بنا پر عزت پائی ہے؟ جواب دنیا کی معزز قوموں نے اپنی مدد آپ کی خوبی سے عزت پائی ہے۔ اچھا بچوں، اب ہم اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے۔ اس میں لکھا اپنی مدد آپ کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے جملے مکمل کریں۔ پہلا جملہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی خالی جگہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سوال نمبر بے ہے
جس طرح پانی خود اپنی خالی جگہ میں آ جاتا ہے، کس میں آ جاتا ہے؟ پنسال میں۔ پنسال کس کو بولتے ہیں؟ اس کا آپ نے مجھے جواب ڈھونڈ کے بتانا ہے، میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ اور قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ قوم شخصی حالتوں کی جگہ خالی جگہ لگانی ہے۔ اور اس کے بعد قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خالی جگہ کرو۔ قوم کی سچی ہمدردی اور خیر خواہی کرو۔ ہم لوگوں کے خیال میں ہے کوئی خالی جگہ ملے۔ ہم لوگوں کے یہ خیال میں ہے کہ کوئی خالی جگہ ملے۔ کون ملے؟ خضر ملے۔ اچھا، اب ہم یہاں پہ اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے بچوں، جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر الفاظ ہیں اس کو ترتیب دیا جاتا ہے، الف با ترتیب کے تصور کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیں۔ الف بائی ترتیب کیا ہوتا ہے؟ تجربہ، نیچر، تہذیب، پرکھوں، اور اب جو تجربہ ہے اس کا جواب ہوئے گا آزمودہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے اچھا الف بائی ہم اس کو دوبارہ سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھو بچوں، ہم اس کو ایسے پڑھتے ہیں، دیکھیں دوبارہ سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الف بائی ترتیب کے تصور کو مد نظر اس لیے رکھنا ہے کہ ہم نے الف بے پے تے نہیں، ہم بچپن میں پڑھتے ہوتے تھے علی بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے دال، وہ والی ہم نے اس الفاظ کی ترتیب لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم پہلے کچھ فقرے پڑھیں گے، پھر ان کی ترتیب کو ہم وہ الف بے پے تے ٹے جو ہم پڑھتے تھے نا اسی کے مطابق لکھیں گے۔ پہلا فقرہ تجربہ، نیچر، تہذیب، پرکھوں، فیاض، پرستش، آزمودہ، پنسال، خیر خواہی، خضر، ممار، آئندہ۔ اب ہم نے وہی الف بے پے تے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے، اور اب پہلا فقرہ جو ہم نے لکھنا ہے وہ ہے الف آزمودہ، پھر آئندہ، پھر پرستش، الف بے پے پرستش آ گیا نا، پھر پرکھوں، پھر پنسال، پھر تے تجربہ، پھر تے تہذیب، پھر خضر، خیر خواہی، فیاض، ممار اور نیچر۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ سمجھ آ گئی ہوگی، اس میں کنفیوز نہیں ہونا۔ اگر آپ کنفیوز ہوں گے تو اس ریکارڈنگ کو آپ دوبارہ بھی سن سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو۔ اب ہم اگلے سبق کے جانب بڑھتے ہیں، متلازم یا گروہی الفاظ۔ اب یہ متلازم یا گروہی الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ کچھ الفاظ اپنی نوعیت کے لحاظ سے منفرد ہو جاتے ہیں، وہ جیسے جب ہم ان الفاظ کو اپنی زبان پر لاتے ہیں تو ان سے متعلق یا منسلک بہت سے دیگر الفاظ ذہن میں آ جاتے ہیں۔ ایسے الفاظ کو متلازم یا گروہی الفاظ کہتے ہیں۔ مثلاً چڑیا گھر کا لفظ ذہن میں آتے ہی بہت سارے جانور، بندر، گھوڑے ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی درخت کا خیال آتا ہے، اس کی شاخوں پہ پھل، انگور، آم، میٹھے میٹھے پتے، تنے وغیرہ، اس کا خیال ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، درج ذیل میں سے کچھ متلازم یا گروہی الفاظ دیے جا رہے ہیں، آپ ان سے متعلق ان کی رعایت کم از کم 4 الفاظ سوچ کر کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ سب سے پہلا الفاظ ہے چمن، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سوچیں، ہم چمن کو آپ ذہن میں لائیں، چمن کے کون سے متلازم الفاظ ہو سکتے ہیں؟ جیسے درخت ہے، پودے ہیں، پھول ہیں، تتلیاں ہیں، خوشبو۔ اسی طریقے سے دوسرا متلازم الفاظ ہے گھر۔ اب جو گھر ہوتا ہے اس کے متلازم الفاظ یا گروہی الفاظ آپ دیکھیں، گھر میں صحن، کمرے، افراد، سکون، گھر کا سامان۔ پھر جیم پہ دیکھیے مدرسہ، مدرسے کے متلازم الفاظ ہوں گے استاد، طالب علم، کتابیں، تعلیم، لائبریری۔ پھر اب متلازم الفاظ میں دفتر لکھا ہوا ہے انہوں نے، دفتر کے متلازم الفاظ ہوں گے دفتر میں عمارت، حساب کتاب، کاغذ، رجسٹرڈ، ملازم، اور انٹرنیٹ بھی تو ہوتا ہے دفتر میں، اس کے بغیر تو آج کل گزارا نہیں ہے، انٹرنیٹ سے تو ساری بہاریں ہیں آج کل۔ اس کے بعد ہم چلیں گے سمندر، سمندر میں پانی، آبی مخلوق، مچھلیاں، لہریں، ساحل، اور سمندر وسیع ہوتا ہے کافی بڑا سارا۔ پھر اس کے بعد ویگن، ہاں ویگن میں تو ڈرائیور بھی ہوتا ہے، ویگن میں ٹائر بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں، سفر بھی ہوتا ہے، سیٹیں بھی ہوتی ہیں، ہارن بھی بجتا ہے ویگن کا۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس سے اگلے سوال میں، مرکزی خیال یا خلاصہ لکھنے کے اصولوں کی روشنی میں اپنی مدد آپ کا خلاصہ لکھیں۔ اب یہ اپنی مدد آپ کا خلاصہ بچوں آپ نے مجھے بتانا ہے، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، آپ نے مجھے بتانی ہے۔ اس کو ریکارڈ کر کے بتا دیں، وائس نوٹ میں جیسے بتا دیں، لکھنے کی تو وہ نہیں ہوئے گی، ہم اس کو نا ورنہ تو ہمیں بریل سے وہ کرنا پڑے گا، آئی ڈونٹ نو کیسے لکھتے ہیں، لیکن آپ نے مجھے ریکارڈ کر کے بتا دینا ہے۔ اب اس کے بعد چلیں گے ہم
درج ذیل اقتباس کی تشریح لکھیں. تشریح سے پہلے مصنف کا نام اور سبق کا عنوان بھی دیں. قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت اور کس کا حالتوں کو ترقی نہ دی جاوے، اور بڑا سچا اور نہایت مضبوط پہلا خود انسان کو. تو آپ نے مصنف کا نام اور سبق کا عنوان بھی دینا ہے. یہ ہم اس کو بعد میں پڑھیں گے. اس کے علاوہ ہم چلتے ہیں اگلے صفحے پہ جو کہ ہے سرگرمیاں. سرگرمیاں ہے کلاس کا ایک طالب علم اسکول کی لائبریری یا کہیں سے مقالات سر سید احمد کی جلد 5 حاصل کرے اور اس میں سے ایک اور مضمون آزادی رائے پڑھ کر اپنے ساتھیوں کو سنائے. اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ کام اور کریں گے. کلاس کے تمام طالب علم مولانا ظفر علی خان کے اس شعر کو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت بدلنے کا، ایک چارٹ کی صورت میں لکھیں. جس کا چارٹ اول آئے گا اسے جماعت کے کمرے میں آویزاں کیا جائے گا. ہم یہ کر سکتے ہیں، آپ یہ جو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا، اس کو ہم چارٹ میں بھی نہیں لکھتے. ہم اس کا ایک اور کام کرتے ہیں، آپ اس کو یاد کریں. آپ کی اسائنمنٹ ہے، آپ نے ہمیشہ سے یہ شعر یاد کرنا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا. اور اس کے بعد ہے ایک اور بھی چیز ہے چارٹ کی صورت میں لکھنے کا. انہوں نے لکھا ہوا ہے جتنے سخن ہے سب یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست. یہ بھی ایک شعر ہے، آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے. اس شعر کو بھی آپ بجائے چارٹ پہ لکھنے کے آپ ویسے بول کے یاد کر لیں. جتنے سخن ہے سب میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست. اچھا بچوں، اس کے بعد ہم سبق کا اختتام ہوا. ہم پھر اگلے سبق پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں رکھیے گا. السلام علیکم.